جو کام کرتے ہیں وہ کریں اور اس کو محنت کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ کریں, تو جتنا رزق اس وقت میں آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہوگا وہ آپ کو اس کام کے ذریعے سے مل جائے گا. کیونکہ بہت ساری کمیونٹی ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ جاب کو برا سمجھتی ہیں. وہ بولتی ہیں کہ جی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو صحیح اب دکان پہ بیٹھنا چاہیے, اس کو کام ہی جو ہے وہ کاروبار کرنا ہے. اور میں بولوں کہ میرے پیسے تو میرے پاس چل کے آئیں گے, ایسا نہیں ہوگا. دوسری ڈرائیونگ فورس یہ تھی کہ ہر بندہ اس چیز سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں بزنس کروں گا تو مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے. تو یہ تو ایک انسان کو رزق کا تو مسئلہ ایسا ہے نا جو کامن ہے, حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے. تو اب بزنس میں آتے ہیں تو اب توکل بڑھ جاتا ہے اللہ پہ, اور اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں یہ باتیں صحیح ہیں کہ وفی السماء رزقکم وما توعدون, کہ جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور تمہارا رزق ہے وہ آسمانوں میں, زمین میں تو ہے نہیں. تعلیم سے آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اور وہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہے, چاہے آپ دنیا کا کوئی بھی بزنس کر رہے ہو. آپ کیا بلیو کرتے ہیں کہ یعنی ود ان اے ٹائم اسپین آف 5 years I start 5 businesses and try my luck on that, یا ایک کام کو 5 سال کروں؟ السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کاروباری پوڈ کاسٹ, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہ رخ کاروبار والا. آج پھر آپ کے سامنے ایک اور کاروباری, جیسے کہ ہم ہر پوڈ کاسٹ کے اندر ایک کاروباری کو لے کر آتے ہیں, اس کی لائف جرنی پہ ہم بات کرتے ہیں, اس کی اسٹرگل پہ بات کرتے ہیں, کاروبار سیکھتے ہیں کیسے کیا جاتا ہے. تو آج میں بھی آپ کے سامنے ایک اور کاروباری کو لے کر آیا ہوں جو کہ ایک پرائیویٹ جاب سے اپنے کاروبار تک کی جرنی آج شیئر کریں گے. آپ کو ویٹ نہ کراتے ہوئے لیٹس ویلکم تابش انیس, جو کہ ٹیسلا لیپ ٹاپس کے کو فاؤنڈر ہیں. السلام علیکم تابش بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شاہ رخ بھائی. تو تابش بھائی, آج جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ کاروباری پوڈ کاسٹ ہے, اور ہم جو ہے ہر پوڈ کاسٹ کے اندر ایک کاروباری کو بلاتے ہیں اور اس کی لائف جرنی پوچھتے ہیں کہ وہ سفر کیسا ہوتا ہے کہ ایک نوکری سے لے کر اپنے کاروبار تک کیا مشکلات آتی ہیں, کیا آسانی آتی ہیں, کاروبار کیا ہوتا ہے, کیسے کرتے ہیں, تاکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ جو پھنسے ہوئے ہیں کہیں ہسل میں, کہیں نوکری میں, کہیں چھوڑنے میں ڈر ہے, یا سوچتے ہیں کہ کاروبار کیسے ہونا چاہیے, بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, تو وہ سمجھ سکیں کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ شاہ رخ بھائی, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. دیکھیں, اسٹرکچرل بات تو یہ ہے کہ نوکری سے یا کسی بھی کام سے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے جو بہت بنیادی قدم ہے وہ یہ لینا ہوتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں, جہاں کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اس کو مستقل مزاجی سے اچھے طریقے سے کرتے ہوئے جو فارغ وقت ہے, جو وقت اپنی ذات کے لیے موجود ہے, اس میں آہستہ آہستہ اس ایک گول کے لیے کام کرنا شروع کریں. ڈیلی بیسس کے اوپر ویکلی اس کی پروگریس لیں, منتھلی اس کی پروگریس لیں, کہ میں اس گول کو الگ سے ایک سیپریٹ کی چیز کی طرح لے کے چلنا چاہتا ہوں. کوشش کریں وہ آپ کے پیشن سے الائن بھی ہو. تو جتنا زیادہ آپ کے پیشن سے کوئی چیز الائن ہوتی ہے اتنا اس کو روز کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ اس اپنے پرسنل ٹائم کے ساتھ 100 گھنٹے 200 گھنٹے 400 گھنٹے ڈپینڈنگ اپون جو بھی آپ کا اسکل سیٹ ہے, اتنا اماؤنٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اماؤنٹ آپ کو آلریڈی کسی نوکری سے یا کسی جگہ کام کرتے ہوئے مل رہا ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے بزنس کو شروع کرنے کے لیے اپلائی کری ہے, اسی لیے یہی بتا سکتا ہوں, کوئی اور طریقہ مجھے آتا نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ کو پھر ڈیسیشن میکنگ کرنا آسان ہو جاتی ہے کہ میں اپنا مہینے کی جو انکم آ رہی ہے, جس سے میرے گھر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, جو میں سپورٹ کر رہا ہوں اپنی فیملی کو, اس کو ڈسٹرب کیے بغیر اپنا کام کیسے شروع کر سکتے ہیں. صحیح. تو آپ کی جرنی سے سٹارٹ کرتے ہیں, یعنی تابش انیس ایجوکیشن میں کچھ بتائیں کہ کیا کیا آپ نے, اور پھر کس طرح سے جاب پہ گئے, کیا؟ میرا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے نارمل اسکول شروع کیا, بچے جیسے کرتے ہیں. 5th کلاس کے بعد میں نے اسکول سے فل ٹائم آف لے کے حفظ شروع کیا. پھر 2 سال پرماننٹ لگا کے 2.5 سال میں حفظ کر لیا الحمدللہ, والدین کی دعائیں, اساتذہ کی محنت ہے. اس کے بعد پھر پرائیویٹلی 6, 7, 8 کلاس وہی جو شام کا وقت ملتا تھا اس کے اندر مکمل کرنی. پھر کچھ مدرسے کی تعلیم حاصل کرتا رہا, ساتھ ساتھ درس نظامی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کر کے 9th میٹرک, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر تک نکال لیا الحمدللہ, وہ بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا. تو میرے ساتھ یہ بھی ہوا کہ مجھے پہلے پری میڈیکل سے انٹر کرنا پڑا, پھر 1 سال گیپ لے کے میتھس کے 2 پیپر دے کے پھر پری انجینئرنگ میں شفٹ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد میں NID یونیورسٹی چلا گیا. وہاں سے میں نے اپنے پیشن کو فالو کرتے ہوئے, کیونکہ میں شروع سے فزکس کی ٹیچنگ کی طرف انکلائنڈ رہا ہوں, فزکس میرا بہت فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے پڑھانے کے اعتبار سے, تو میں نے NID سے 4 سال میں میکینیکل انجینئرنگ مکمل کر لی, ساتھ میں درس نظامی بھی مکمل ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میری مختلف اداروں میں, جیسے ماسٹر جی کالجیٹ ہے, انیس حسین ہے, ٹائمز کالجیٹ ہے, آئیوٹا ورلڈ ہے, ان سب میں ٹیچنگس چلتی رہیں مختلف اوقات کے اندر.
اب یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ ساتھ میں اپنے پیشن کو فالو بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ ذہنی ارتقاء ہوتی ہے اور آپ کے پیشنز بھی چینج ہوتے ہیں, تو انسان کو اس کے لیے بھی فلیکسیبل رہنا چاہیے. تو بائی دا ٹائم آئی گاٹ گریجویٹڈ فرام میکینیکل انجینئرنگ بیک ان 2018, میں نے آرمی پبلک کالج ملیر کینٹ جوائن کیا جسٹ ٹو ٹیک دا ٹیسٹ کہ میں فل ٹائم ٹیچنگ میں کیا کر سکتا ہوں. تو جب صبح سے لے کے دوپہر تک ٹیچنگ, دوپہر سے لے کے شام تک ٹیچنگ کی ایک زندگی 2-3 مہینے گزرے, تو پتہ چلا کہ میں اتنا زیادہ ٹیچنگ کے اندر ہمتن گوش نہیں ہوں. پیشن کی ایک کھوکھلاہٹ کا اندازہ ہوا کہ میں اتنا نہیں ہوں کہ میں اس کو اپنی لائف بنا لوں, تو آئی نیڈ سم تھنگ بگر. چونکہ انجینئرنگ کی پریکٹیکل ڈگری لے کے نکلے تھے تو دل تھا کہ جا کے انڈسٹری کو دیکھیں. تو انڈسٹری دیکھنے کے لیے مجھے یونس ٹیکسٹائل جوائن کرنے کا موقع ملا, ان کا پاور پلانٹ جوائن کرنے کا موقع ملا بیک ان 2019. میں وہاں ایز اے ٹریننگ انجینئر گیا اور میں نے اپنے اس وقت فائنینشیل گین کے اوپر بہت زیادہ کمپرومائز کیا. ٹیچنگ میں بہت اچھے پیسے مل رہے تھے, بہت کم پیسوں میں یونس ٹیکسٹائل جوائن کری جسٹ ٹو سی کہ یار انڈسٹری کیسے ورک کرتی ہے. اور 2.5 سال وہاں پہ میں نے 2.25 سال ایسے گزارے کہ نہیں پتہ, نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. تو آپ ایز اے ٹرینی جاتے ہیں, اتنا بڑا پاور پلانٹ ہوتا ہے, انجنس ہوتے ہیں, بوائلرز ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس وہ نالج ہوتی ہے جو نالج آپ سیکھ کے آئے ہوتے ہیں, تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میکسیمم چیزوں میں پارٹ لیں. تو اب وہاں پہ بھی یہی ایک سلسلہ ہے جو ایک سوچ کا انداز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری تو جاب تھی کہ انجنس اور بوائلر صحیح چلتے رہیں, لیکن ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ پاور پلانٹ کا بجٹ بھی بنا لیں, آپ اسٹور کی انوینٹری کو بھی دیکھتے رہیں, آپ اکاؤنٹس والوں سے مہینے کی جو کنزمپشن ہے پلانٹ کی اس کی ریکنسیلیشن بھی کر لیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مختلف طرح کے سپلائی چین کے اندر ہیلپ کر دیں کاموں میں. اب اس بہت سارے انٹر ڈپارٹمنٹل ایکسپوجر سے ایک پوری انڈسٹری کیسے رن ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا قریب سے موقع ملتا ہے. صحیح. اور ساتھ ساتھ پھر جب کووڈ آتا ہے تو کووڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ اچانک دنیا میں لیپ ٹاپس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو اب ہمارے پاس وہ بھی ایک پیشن ہے کہ جی کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس کا بچپن سے شوق ہے. تو کووڈ میں جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کو اچانک ایک ہائی ڈیمانڈ کی وجہ سے کہیں سے کچھ نہیں مل رہا, تو ہم ایک ایز اے اپنے آپ کو سروس پرووائڈر اس وقت پیش کرتے ہیں. تو نتیجتاً اس وقت جو کووڈ کے دوران کام ملنا شروع ہوا وہ ایز اے فری لانسنگ کام تھا, جو یونس ٹیکسٹائل کے 8-9 گھنٹے کی جاب کے بعد ہوتا تھا. اچھا. اور وہ کووڈ سے اسٹارٹ ہوا اور 1 سال تک جاری رہا. اور اس کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر 9 to 6 آپ وہاں جاب کر رہے ہیں تو 6 سے لے کے 7 تک آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے. کوئی مینیجرز نے ایکسٹرا کام دیے ہوئے, کچھ دیے ہوئے, تو ظاہر ہے اب اس میں آپ نے اپنے کام بھی مینیج کر لیے, ان کو بھی ٹائم دے دیا. وہاں سے واپسی اگر کسی کے ساتھ آ رہے ہیں رائڈ لے کے تو اس کے درمیان میں کچھ کالز کر کے اسٹریم لائن کر لی, ڈلیوریز ہیں, ساری چیزیں ہیں. اس فری لانسنگ کام کے نتیجے میں 1 سال تک گرائنڈ کرنے کے بعد سپٹمبر 2021 میں اس شیٹ نے اتنے پیسے دینے شروع کیے مہینے کے جتنی جاب کے پیسے تھے. اچھا. تو اب جب آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ایک کام کو دن کا 1 گھنٹہ دینا ہے, لیکن اس دن کے 1 گھنٹہ دینے سے وہ اتنے پیسے جنریٹ کر رہا ہے کام جتنے آپ کو جاب سے پورا مہینے کے بعد ملتے ہیں, تو آپ لائف میں پھر اپنے ٹائم کی ٹریڈ کا صحیح ڈیسیشن لیتے ہیں کہ میری ٹائم کی ٹریڈ کا صحیح ڈیسیشن یہ ہے کہ میں اس کو سروس کے اندر استعمال یوٹیلائز کرنے کے بجائے اس کو میں استعمال کروں اپنے ذاتی کاروبار کے لیے. اب اپنا ذاتی کاروبار کرنے میں بھی ہر بندے کے پاس ایک ایکسپرٹیز اور ساری چیزوں کا ایک پورا وہ نہیں ہوتا جس کو آپ کہیں کہ ایک کمبائن سارا اس کے پاس پزل ہو کہ سپلائی چین کیسے دیکھنی ہے, انوینٹری کیسے مینیج کرنی ہے. تو میرے پاس یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فضل کہہ لیں کہ میرے ساتھ جو میرے کو فاؤنڈر ہیں ان کا لیپ ٹاپس کی انڈسٹری کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو ان کا 20 سال کا ایکسپیرینس, میری فریش انرجی, تو وہ کمبائن ہو کے ایک نام لیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب ہم ایک ادارہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا کام ہوگا کہ ریلائبل اچھے لیپ ٹاپس پرووائڈ کرے, اور جو ایک گرے ایریا ہے روز لیپ ٹاپ کی مارکیٹ میں اس کو میکسیمم بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آئیں, اس کی چیزوں کو صحیح کر کے بیچیں, جو خراب ہے وہ چیز نہ بیچیں اپنے پاس سے, جو صحیح ہے اس کو بیچیں. تو اکتوبر یا نومبر 2021 وی اسٹارٹڈ, اینڈ اللہ کا شکر ہے 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں, وی سروائیوڈ اور وی پروگریسڈ, اللہ کا شکر ہے. تو دس از ہاؤ اٹ آل وینٹ. تو لیٹس اس کو جو ہے ایک اگر لائن میں کہا جائے نوکری یا کاروبار. کاروبار اوکے. اچھا, تو جب آپ نے اسٹارٹ کیا آپ نے کہا فری لانسنگ سے اسٹارٹ کیا, یعنی آؤٹ آف لائک 9 hours جاب, اور اس کے بعد آپ فری لانسنگ کرتے تھے, سافٹ ویئر ہاؤسز کو لیپ ٹاپ دیتے تھے, اور وہ فری لانسنگ تھی, پراپر بزنس نہیں تھا. ایسا ہی ہے. تو جب بزنس اسٹارٹ کیا, اپنی دکان کھولی اور سب چیزیں کی, تو کچھ اور مشکلات کیا آئیں سامنے؟ دیکھیں جی, جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے لیے کام ڈھونڈنا پڑتا ہے. میں کیا کروں گا, نوکری میں تو کام مل جاتا ہے. صبح آپ آئیں 7-8 کام ٹیبل پہ رکھے ہوئے, آپ نے وہ نمٹاتے شام ہو جائے گی, نمٹیں گے نہیں وہ, اور آ جائیں گے 7-8 اگلے دن کے بھی آ جائیں گے. سمجھتے ہیں آپ اس بات کو اچھی طرح. تو ٹیکسٹائل ملز میں اسپیشلی ذرا کاموں کی نوعیت ڈفرینٹ بھی ہوتی ہے اور مزے کا بھی ہوتا ہے. آپ سارا دن انوالو کرتے ہیں, آپ بور نہیں ہوتے ہیں, کاموں کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے.
تو اپنے کاروبار میں سب سے پہلے آپ کو اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کام سب سے پہلے کرنا ہے. تو اب دیکھیں میں تو انٹرپرینورشپ پڑھا ہوں IBA سے, اور CED میں نے اپنا ڈاکٹر شاہد قریشی سے, ڈاکٹر نجم انجم سے, اور طلحہ بھائی ہوتے ہیں آج بھی CED میں, ان سے پڑھا ہوا ہے. تو اب ہم نے انٹرپرینورشپ میں یہ چیز سیکھی ہے کہ رسک کو میٹیگیٹ اور منیمائز کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو احتیاط سے لے کے کیسے آگے چلنا ہے. اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے, اور وہ بہت آسان طریقہ IBA میں 25-30 کلاسز میں پڑھا دیتے ہیں. اسٹیپ کے نام سے ہوتا ہے, CED کے نام سے ہوتا ہے. اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک MVP بنا لیں, منیمل وائبل پروڈکٹ شاید اس کو کہتے ہیں انگلش میں. اور وہ یہ ہے کہ جی میں اگر لیپ ٹاپس کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو پہلے میں 10-15 لیپ ٹاپس بیچ کے, پیمنٹیں لے کے, اور اپنے نفع کیلکولیٹ کر کے, اور ان کی آفٹر سیل سروسز دیکھ کے کہ ہاں سب صحیح چل رہے ہیں, سب کے پاس وزٹ کر کے دیکھ لوں کہ ہاں یار میں اس کام کو کر سکتا ہوں. یہ میرے لیپ ٹاپس کے کام کا یہ منیمل وائبل پروڈکٹ ہے. اب اس کو کرنے کے بعد آپ اس کو ایسے ایسے اسکیل کر دیں, 10 سے 100 لیپ ٹاپس پہ چلے جائیں, 100 سے 1000 لیپ ٹاپس پہ چلے جائیں, تو یہ آپ کا بزنس آٹومیٹکلی اسکیل ہوتا رہتا ہے. آٹومیٹکلی جہاں سے اسٹاک آ رہا ہے وہ ڈپارٹمنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں, وارنٹیز کے ڈپارٹمنٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں, آفٹر سیلس کے ڈپارٹمنٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں, مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بزنس اسٹارٹ کرنے کے پہلے دن میں نے کیا کیا, تو آئی ووڈ بلنٹلی سے کہ پہلے دن میں نے صرف اپنے آفس کو گوگل میپس پہ رجسٹر کیا. دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ. اپنے پیجز سارے دوبارہ الائیو کیے, انسٹاگرام کھولا, سوشل میڈیا کو دوبارہ الائیو کیا. آئی ڈڈ ناٹ یوز فیس بک فار لائک 5 years. میں نے شاید 2016 کے بعد سے جو فیس بک کو چھوڑا ہے اپنی زندگی سے, بیکاز آئی آلویز تھاٹ سوشل میڈیا از ویری ٹائم کنزیومنگ. میرا پرسنل اوپینین ہے, بہت ایڈکشن ہو جاتی ہے. تو میں نے 2021 میں اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے بعد دوبارہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنی شروع کری, بیکاز I now looked at social media at a different angle. میں نے اس کو اس طرح دیکھنا شروع کیا کہ یہ ٹھیک ہے میرے ٹائم کی تو ایڈکشن اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ایک آپ کی نیوز اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں دنیا کو اس کو براڈ کاسٹ کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. تو آج اگر آپ جائیں ٹیسلا لیپ ٹاپس کو لکھ کے گوگل پہ سرچ کریں تو پہلے پیج پہ صرف ہمارے سارے سوشل میڈیا ہینڈلز آ جائیں گے. اس پہ لنکڈن آ جائے گا, اس پہ ٹویٹر آ جائے گا, اس پہ فیس بک آ جائے گا, اس پہ انسٹاگرام آ جائے گا, اس پہ گوگل میپس آ جائے گا. اور اس کے بعد اگلے پیج پہ بزنس لسٹنگز جو ہوتی ہیں, جو آپ کے بزنس کو لسٹ کرتی ہیں, وہ آنی شروع ہو جائیں گی. کیا بات ہے. تو دیٹ واز اے تھنگ. ای میلس کرنا, مارکیٹنگ کرنا کمپنیز کو کہنا ہے کہ بھائی ہم اچھے لیپ ٹاپس پرووائڈ کرتے ہیں. دیٹ از سم تھنگ جو شروع کے 2-4-3-5 مہینے یہی ہوتا رہا صرف. صحیح. اچھا وہ کیا تابش بھائی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہٹ کرتی ہے جا کے کہ نہیں یار دس از دا ٹائم آئی نیڈ ٹو کوئٹ مائی جاب اینڈ اسٹارٹ سم تھنگ مائی اون؟ اچھا اس کا دیکھیں شاہ رخ بھائی, اس کا جواب ہر بندے کا مختلف ہے. ہاں. تو میں اس میں اپنا جواب دے دیتا ہوں, اور وہ اپنا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. کسی کے لیے وہ پیسہ ہوتی ہے, کسی کے لیے وہ فلفلمنٹ ہوتی ہے, اور کسی کے لیے وہ کریئر گروتھ ہوتی ہے, کسی کے لیے وہ اچھی لگژریس لائف ہوتی ہے, کسی کے لیے آفٹر لائف ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے ہر بندے کی اپنی ڈرائیونگ فورسز ہیں. جب میرے کیس میں ڈرائیونگ فورس یہ ہے کہ واٹ گڈ کین آئی گیو ٹو سوسائٹی, ابھی امپیکٹ کیا کریٹ کر سکتا ہوں میں. تو the impact I was trying to create by remaining in my job seemed very small to me compared to the impact which I could create starting my own business, providing good quality machines to the clients, جن سے مجھے اچھے فیڈ بیکس آئیں, جن سے پھر ہم آہستہ آہستہ کمپاؤنڈنگ بزنس کی گروتھ کو کلیم کر سکیں. صحیح. تو میرا اپنا تھوڑا سا اس میں نظریہ یہ ہے کہ جاب کے اندر جو آپ ایکسپیرینس گین کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی ایکسپیرینس آپ گین کر رہے ہوتے ہیں, اس ایکسپیرینس کو کمپاؤنڈ کرنے کے لیے آپ کو یا تو اسی ادارے میں رہتے ہوئے ترقی کرنا ضروری ہے, یا کسی دوسرے ادارے میں جا کے زیادہ پیسوں پہ کام کرنا ضروری ہے اس پرانے ایکسپیرینس کو کمپاؤنڈ کر کے آگے اس کا فائدہ حاصل کرنے کی. بزنس ڈفرینٹلی چلتا ہے. بزنس میں کریڈیبلٹی, کام, جو کچھ آج آپ اچھا کر رہے ہیں, جو کچھ آپ مارکیٹنگ کی سیڈنگ کر رہے ہیں, اس کی کمپاؤنڈنگ آپ کے پاس بہت جلدی آ جاتی ہے, اور اس کا امپیکٹ بھی بہت لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ اپنی چیزوں کو فلیکسیبل طریقے سے بہت جلدی مولڈ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف کسٹمر. صحیح. کسی آرگنائزیشن کے گول کو آپ اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر نیڈ صرف ایک فیڈ بیک لیول پہ تو چینلائز کر سکتے ہیں ہائر مینجمنٹ کو, لیکن اپنے بزنس میں آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ اگر آج یا کل کوئی ایسا فیڈ بیک آ جاتا ہے جس فیڈ بیک کے نتیجے میں کوئی ڈیسیجن میکنگ ارجنسی ہو جاتی ہے, کسی ڈیسیجن میکنگ کو لینے کی جلدی ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو فوراً لے لیں. صحیح. اور اس امپیکٹ کو جلدی کریٹ کر دیں. تو میرے لیے یہ ڈرائیونگ فورس تھی. دوسری ڈرائیونگ فورس یہ تھی کہ ہر بندہ اس چیز سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں بزنس کروں گا تو مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے.
تو یہ تو ایک انسان کو رزق کا تو مسئلہ ایسا ہے نا جو کامن ہے. حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے. اب تو اب بزنس میں آتے ہیں تو اب توکل بڑھ جاتا ہے اللہ پہ, اور اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں یہ باتیں صحیح ہیں کہ وفی السماء رزقکم وما توعدون, کہ جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور تمہارا رزق ہے وہ آسمانوں میں, زمین میں تو ہے نہیں. تو آپ کوئی بھی کاروبار کر لیں, آپ کوئی بھی نوکری کر لیں, آپ دن میں کہیں بھی اپنے 8-10 گھنٹے گزار لیں, جو آپ کے نصیب کا رزق ہے وہ تو آپ کو ملے گا. یہ تو اللہ نے آپ کو چوائس دی ہے کہ آپ بریوری دکھاتے ہیں, کریج دکھاتے ہیں, اللہ کی ذات پہ زیادہ توکل کرتے ہیں, اور آپ آگے بڑھ کے ان نعمتوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو کاروبار میں رکھی ہوئی, یا آپ پیچھے رہتے ہیں, کریج نہیں دکھاتے اور تھوڑا سا حوصلہ کم رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں میں تو صبح سے لے کے شام تک جو مجھے کام دیا جائے گا اس میں جو مجھے 50, 60, 70 لاکھ, 2 لاکھ, 10 لاکھ, 15 لاکھ ملیں گے, میں اس میں کمفرٹیبل ہوں. اور اللہ نے دونوں طرح کے لوگوں کو بنایا ہے, اور دونوں طرح کے لوگوں میں کوئی اچھی اور بری بات نہیں ہے, یہ طبیعتوں کا فرق ہے. اور میں تو اس میں ایک بات آگے یہ بھی کہوں گا کہ اکثر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جی جاب نہیں کرنی چاہیے, تو یہ بات غلط ہے. جاب نہیں کرنی چاہیے یہ بات بنیادی طور پہ بلینکٹ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے کچھ عرصے جاب کرتے ہیں. میں اگر یونس ٹیکسٹائل میں 2.5 سال آرگنائزیشنل اسٹرکچرز نہیں سمجھتا, تو آج میں 2 سال سے جو اپنی کمپنی کی آرگنائزیشنل اسٹرکچرز چلا رہا ہوں یہ ایسے سکسیزفلی نہیں چلا سکتا تھا. میں دائیں بائیں ٹکرے مارتا رہتا. تو چونکہ مجھے ایک آرگنائزیشن میں اسٹرکچرل لیول کے اوپر کام کرنے کا ایک طریقہ آتا تھا, تو میں نے انہی بیبی اسٹیپس کو اپنے بزنس کے اندر رکھ دیا. اگر یہ ایکسپوجر جاب سے نہیں ملتا تو پھر مجھے مشکل حالات کے ذریعے سے سیکھنا پڑتا ہے ایکسپوجر. تو جاب بالکل نہ کریں. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جاب کرے, ڈیفینیٹلی کرے, لیکن جس کو جاب میں رہتے ہوئے بزنس کرنے کی اپارچونیٹی ہے, اس کے پاس عمر ہے, اس کے پاس وسائل ہیں, وہ ضرور رسک لے. وہ رسک نہیں لے رہا تو وہ ان نعمتوں کو نہیں کلیم کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کے لیے رکھی ہوئی. کیونکہ دیٹ واز مائی نیکسٹ کویشچن ایکچولی. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جی جاب کیا ضروری ہے سیکھنے کے لیے, یا آپ, کیونکہ بہت ساری کمیونٹی ہمارے پاکستان میں جو کہ جو ہے وہ جاب کو برا سمجھتی ہیں. وہ بولتی ہیں کہ جی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو صحیح اب دکان پہ بیٹھنا چاہیے, اس کا کام ہی جو ہے وہ کاروبار کرنا ہے. دیکھیں جی, جس کے والد صاحب کے پاس دکان ہو وہ جاب کیوں کرے, وہ تو والد صاحب کی دکان سنبھالے نا. ساری بات یہ ہے, وہ جاب کرے بھی تو کچھ عرصہ والد صاحب کی دکان کے علاوہ کوئی اور جاب کر کے دیکھے کہ یہاں پہ ایسی کیا بہتر چیزیں ہیں جو والد صاحب کی دکان پہ میں اپلائی کر سکتا ہوں. ہمارے والد صاحب کے پاس دکان نہیں تھی. ہم تو جاب پیشہ والد صاحب کے بیٹے ہیں. ہمارے والد نے جاب کی ہے ساری زندگی, اور مطلب ہم لوگوں نے اچھے برے وقت سب طرح کے دیکھے, اور ہمارے والدین کا بڑا ہم پہ احسان ہے کہ یہاں تک ہمیں پہنچایا. تو ہم کمیونٹی وائز تو دہلی کے پنجابی سوداگرانے ہمارے خاندان میں بزنسز ہیں لوگوں کے, لیکن ہمارے خاندان میں لوگوں کے بزنسز بھی ایک اسٹیبل اور ایک اسٹیگننٹ, وہ جو ایک چلتی آ رہی ہوتی ہے اس طریقے کے بزنسز ہیں. بریک تھرو بزنسز نہیں ہیں, نئے آئیڈیاز بزنس میں لے کے آنا, ان کو امپلیمنٹ کرنا, اس طرح کے کانسیپٹس نہیں ہیں, کیونکہ ایکسپوجر کی کمی ہے. تو وہ ایکسپوجر آپ کو کسی بڑی آرگنائزیشن میں جاب کر کے جس لیول کا ایکسپوجر ملتا ہے, جتنی جلدی آپ کی, ہم اس کو بولتے ہیں ایکسپونینشیل گروتھ ہوتی ہے, وہ ایکسپونینشیل گروتھ عام طور پہ بغیر جاب کے اگر آپ نے بزنس شروع کر دیا تو آپ کو وہاں تک پہنچنے میں وقت لگ جاتا ہے. ایسے ہی. تو نوکری فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یو کین ایکسکیوز می, مطلب اس کو آپ کسی سے بعد میں علماء کرام سے ویٹ بھی کرا لیں. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت لکھی ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کی معیشت کو بھی تقسیم کرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اصل میں یہ اعتراض تھا مکہ کے لوگوں کا کہ بھئی اگر نبوت آتی تو طائف اور مکہ کے کسی بڑے سردار کے اوپر کیوں نہ آتی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فی نفسی ہی دیکھیں تو یتیم تھے اور امی تھے, نہ پڑھے لکھے تھے اور نہ باپ تھے, نہ مال تھا ان کے پاس, تو ان کو کیوں نبوت ملی؟ اعتراض تھا مشرکین کا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم تو نبوت پہ اعتراض کر رہے ہو, میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ دنیا کی معیشت کو تقسیم کرنے کا بھی میں نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہوا, یہ بھی میں نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے کہ جس کو چاہوں میں اوپر کر دوں, ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, جس کو چاہوں اوپر کر دوں, جس کو چاہوں نیچے کر دوں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے آگے اس کی لاجک کیا بتائی, لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ, تاکہ تم میں سے بعض لوگوں کو کاریگر کے طور پہ رکھ لیں, بعض لوگوں کو جاب پہ رکھ لیں. آج اگر دنیا میں ہر شخص کے پاس برابر پیسہ آ جائے تو آپ کو لگتا ہے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے کام کرے گا؟ اگر سب کو سونے کے پہاڑ مل جائیں تو کوئی بندہ دوسرے بندے کے لیے کام نہیں کرے گا. تو مزدور کام اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو ویلتھ کے اعتبار سے نیچے رکھا ہوا ہے. بزنس مین کام لیتا ہے اس لیے مزدور سے کہ بزنس مین کو لگتا ہے کہ میرا ٹائم کہیں اور زیادہ ویلیویبل ہے, تو میں اپنے ٹائم کو بچاؤں, کچھ پیسے اس کو دوں اور پیسے کے اگینسٹ میں اس کا ٹائم ٹریڈ کر لوں. تو بزنس از دا آربیٹراج آف ٹائم, بنیادی طور پہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار پورے بزنس کا ٹائم زیادہ ویلیویبل ہے, تو ہم کچھ لوگ رکھ لیں جن کے ٹائم کو ہم
اچھے ویلیو پہ ٹریڈ کر لیں, یہ ساری بات ہے. صحیح. تو اچھا طاہر بھائی, آپ ایجوکیشن کو بزنس میں کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, یعنی کہ تعلیم کا؟ شاہ رخ بھائی یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے, اور میں اس پہ یہ کہوں گا کہ تعلیم کا بھی بزنس میں بہت بڑا کردار ہے, بہت زیادہ کردار ہے. یعنی دیر میں بی پیپل ان آر لائن جو ہم سے 15-16 سال ایکسپیرینسڈ ہیں, زیادہ بزنس کیے ہیں نا, انہوں نے ہم سے کئی گنا زیادہ پیسے رول کرے ہوئے بزنس کے اندر. لیکن سم ٹائمز ہم ایسی اپارچونیٹی اپنی تعلیم کی وجہ سے, اپنی کمیونیکیشن اسکلس کی وجہ سے, اپنے ان تعلقات کی وجہ سے جو ان تعلیمی اداروں میں رہ کے ہمارے بنے, ایسی اپارچونیٹیز کیپٹلائز کر رہے ہوتے ہیں, جس کو کبھی کبھی وہ بھی حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہاؤ از اٹ پاسبل, آپ کو تبھی مارکیٹ میں آئے ہوئے 1.5 سال نہیں ہو اور آپ اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا کچھ نہیں ہے, ایک تو اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہوا ہے بنیادی طور پہ, لیکن اسباب کے درجے میں دیکھا جائے تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں ایک جمپ دے دی وہاں تک کی, جو جمپ تعلیم کے علاوہ ہم کوئی اور شاید شارٹ کٹ یوز کر کے اگر پہنچتے تو ہمیں وقت لگتا ہے, یا اپنی انٹیگریٹی سے بھی پہنچتے ہیں وہاں تک تو وقت لگتا. تو تعلیم تو ایک ایسی چیز ہے, آپ مجھ سے آج پوچھیں میں BE کی ایک ڈگری کے اوپر کنٹینٹ نہیں ہوں, مجھے اب اگلا MBA کرنا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں بزنس چلا رہا ہوں تو میرے پاس ایک اچھا IBA سے MBA فائنینس میں, یا MBA کسی اور ڈگری کے اندر کسی اور اس میں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ مجھے کیا کہتے ہیں اس سے کوئی اپنے بزنس کو سنوارنا ہے, اس سے مجھے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تعلیم سے آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اور وہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہے. چاہے آپ دنیا کا کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, لیکن آپ کہیں بیٹھیں گے, آپ کی گفتگو بتائے گی کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں, آپ کا مہذب لہجہ بتائے گا کہ یار آپ بہت تعلیم یافتہ ہیں, آپ کے پاس واقعی میں کوئی اسکل ہے, آپ نے کہیں سے پڑھا ہے. تو تعلیم کا تو ایک بہت بڑا عمل دخل ہے بزنس کے اندر, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اس سے آپ کی کمیونیکیشن اسکلز, آپ کی لنک بلڈنگ اسکلز, آپ کی نیٹ ورکنگ اسکلز, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت بہتر ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ماشاءاللہ سے 2-3 سال ہونے والے ہیں کاروبار کے اندر, تو میرے پاس ابھی بھی جو ہے نا لوگوں کے سوال آتے ہیں, اور میں ایز اے لے مین آپ سے پوچھ رہا ہوں, بزنس مین اور انٹرپرنورشپ, یعنی انٹرپرنور اور بزنس مین میں کیا فرق ہے؟ اچھا اب یہ تو سوال ایکسپرٹ لوگوں سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں تو آپ 3 سال تو ہو گئے, آپ کو بھی ایکسپرٹ ہو گئے آپ. دیکھیں میں تو ابھی تک اپنے آپ کو انٹرپرینور کہتا ہوں, میں بزنس مین نہیں کہتا. آپ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سوال کا صحیح معنوں میں جواب نہیں پتا, لیکن میں نے انٹرپرینورشپ کو باقاعدہ پڑھ کے ایز اے سبجیکٹ اس بزنس کو اسٹارٹ کیا. صحیح. تو انٹرپرینورشپ میں یہ سمجھتا ہوں از سم تھنگ کہ آپ کہیں پہ کوئی ایگزسٹنگ بزنس دیکھتے ہیں, اس میں کوئی ایسا خاص گیپ, کوئی اسپیکٹ کوئی دیکھتے ہیں آپ, جو خاص گیپ یا اسپیکٹ محنت کرنے کے لائق ہے کہ وہاں پہ کچھ اس میدان میں کچھ محنت کی جائے تو آپ کچھ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس کے گانے نہیں گاتے, آپ مقالے نہیں لکھتے اس پہ, آپ روز دن رات اس پہ بس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ڈاکٹر نجم کہتے تھے IBA کے, انٹرپرینور از سم ون ہو لکس ایٹ دا پرابلم اینڈ اسٹاپس دیئر ٹو سالو اٹ. بس یہ انٹرپرینورشپ ہے. پھر اس میں پیسے کتنے آتے ہیں, ملتے کتنے ہیں, وہ وائبل ہوتا ہے بزنس, نہیں ہوتا, وہ فیل ہو جاتا ہے, وہ سب بزنس کی لائن کی چیزیں ہیں نا. لیکن انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جو پرابلم سالونگ پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے میرے ذاتی رائے کے مطابق بنسبت بزنس مین کے. اس میں ایک باٹم لائن کا بھی بڑا فرق آ جاتا ہے. بزنس مین بنیادی طور پہ باٹم لائن پروفٹ کو بناتا ہے سب سے پہلے. عام بزنس مین کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی میں کاروبار کروں تو میں 2 پیسے لاؤں تو مجھے 3 پیسے واپس ملنے چاہیے. پھر بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, وہ بولتی ہیں نہیں جی اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, پیپل, سیکنڈ باٹم لائن جو ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھتا ہے. پھر کچھ اور کمپنیز ہوتی ہیں, وہ بولتی ہیں بھائی ہمارے کسٹمرز تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہم انوائرمنٹل فرینڈلی پیکیجنگ یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیا ہم اس طرح پلانٹ کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ ٹرپل باٹم لائن آ جاتی ہے پلانٹ. پھر آج کل ایک کوادرپل باٹم لائن کا کانسیپٹ ہے دنیا میں, اور وہ یہ کہ پرپس, ایک کمپنی کا پرپس کیا ہے, جس پرپس کے لیے وہ کام کر رہی ہے. ایز اے مسلم اس وقت ہم دیکھ لیں, ہم بہت ساری کمپنیز کو اس وقت صرف اس لیے جان بوجھ کے ان سے سامان نہیں خرید رہے کہ وہ ایک سرٹن کانفلکٹ کے اندر ایک سرٹن ایسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں جس کو ہم مسلم سپورٹ نہیں کرتے. تو ہم ان کے پرپس سے الائنڈ نہیں ہیں. جب ہم ان کے پرپس سے الائنڈ نہیں ہیں تو ہم کسی بھی طریقے سے ان سے سامان خریدنے کے لیے راضی نہیں ہیں, بھلے اس کی جتنی ویلیو ہو. تو آج کل کا جو بزنس ہے وہ پرپس ڈریون ہے زیادہ. انٹرپرینور شروع پرپس سے کرتا ہے, اس کی لائن ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ بولتا ہے میں کس پرپس کے لیے اس چیز کو پورا کر رہا ہوں, اس پرابلم کو سالو کر رہا ہوں. پھر وہ آہستہ آہستہ دیکھتا ہے کہ میں اس میں پلانٹ کو تو ہارم نہیں کر رہا, میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ صحیح ہیں, پروفٹ اس کو مل جاتا ہے. پروفٹ تو سبھی کو مل جاتا ہے جو اچھا بزنس بناتے ہیں.
لیکن انٹرپرینورشپ کے اندر انٹرپرینورز بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں فیل بھی ہوتے ہیں, جینونلی فیل ہو جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ ایسا امپیکٹ چھوڑ دیتے ہیں جس امپیکٹ کو پر کرنے کے لیے پھر بعد میں اور کمپنیز آتی ہیں اور وہ اس میں ایک وائبل بزنس بناتی ہیں. میں اس میں آپ کے سامنے بڑے کمفرٹیبلی سول کی مثال دوں گا کہ سول میرا خیال ہے اس نے ایک ایسا پرابلم سالو کیا تھا کمیوٹ کا کراچی کے اندر. پرٹیکولرلی ہم گلشن معمار میں رہتے تھے اور مجھے جیسے لانڈی ٹریول کرنا ہوتا تھا تو میں نے کئی دفعہ سول کو لکھا کہ مجھے گلشن معمار سے لانڈی کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, کوئی روٹ ہی نہیں ہے اور کسی بھی بس کا نہیں ہے انفیکٹ. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جاب کے لیے نکلتی ہیں, کمیوٹ میں ان کو مشکل ہوتی تھی. اب سیول دیکھا جائے تو جس پیسوں میں وہ کرایہ آفر کر رہا تھا ان پیسوں میں سیول کو شاید وہ کرایہ نہیں وارہ کھا رہا ہو, ہم تو وارہ کھانا بولتے ہیں تو لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ ہائی وے استعمال کیا انویسٹر کا, کچھ کوشش کی انہوں نے. جس دن سیول شٹ ڈاؤن ہو گئی پاکستان سے اسپیشلی, اس دن آپ کو نہیں پتا, آپ مہا شہزاد سے پوچھیں مثال کے طور پہ کہ لنکڈن پہ ان کو کتنے میسیجز آئے کہ بھائی ہماری بچی اب آفس کیسے جائے گی, ہماری بچی پڑھنے کیسے جائے گی, ہمارا تو مسئلہ خراب ہو گیا. پتہ چلا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا امپیکٹ, ایک بہت بڑی پرابلم سالو کری, بزنس کے اعتبار سے وہ اس میں سکسیزفل نہیں ہو سکے. تو انٹرپرینورشپ تو ایگزسٹ کرتی تھی, بزنس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو یہ بڑا فرق ہے, بزنس کے اندر انٹرپرینورشپ ایگزسٹ کرے گی, ہر دفعہ انٹرپرینورشپ کے اندر شاید بزنس ایگزسٹ نہ کرے, میں سمجھتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ جب سول کی بات نکل ہی آئی ہے تو کیا یہ آج کل جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ یہ انویسٹر کے پیسے ڈالتے ہیں ہاٹ منی بزنس کے اندر, اسے چلاتے ہیں, ڈبل ایکسپینسز کرتے ہیں اور لانگ لاسٹنگ نہیں ہو پا رہا ہے, کیونکہ میں نے بہت ساری ایگزامپلس دیکھی ہیں جو کہ بزنس کا فیلئر بہت برا ہو رہا ہے ایز انویسٹرز منی ڈال کے, سیڈ انویسٹمنٹ ڈال کے. تو شاہ رخ بھائی میں تو چھوٹا آدمی ہوں اس پہ بات کرنے کے اعتبار سے, میں نے تو سیڈ منی کبھی لی نہیں ہے تو مجھے کیا پتہ اس کا کیا جواب ہوگا. لیکن جنرلی ٹرینڈ اس سے بنیادی طور پہ اس سے 2021 کے بعد سے 2020-21 کے بعد سے اس میں بہت ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آ گیا. 2020 اور 2021 میں جس حساب سے ہر ایک مہینے بعد کسی نے راؤنڈ 1 راؤنڈ 2 ریز کر لیا, سیریز اے سیریز بی ریز کر لی, کئی $1 ملین کا انویسٹمنٹ کا انفلو ہوا پاکستان کے اندر, وہ آپ کو 22 اور 23 میں نہیں ملے گا, بالکل نہیں ملے گا. جنرلی اچھا اس میں بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا اس میں انٹرنل فیکٹر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کلچر رہا ہے, انفارچونیٹلی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ انویسٹر کا پیسہ آ گیا تو اس کو بس اب سم ہاؤ کسی بھی طریقے سے بزنس کی ریپڈ گروتھ کے لیے انجسٹیفائڈ یوز کرنا ہے. بہت کیئرفلی اس میں بات کرنی پڑتی ہے, کسی کی سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہو, ہر ایک کو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس میں جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ایکسپینڈ کرتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف انویسٹرز منی, اور ایکسپینجن کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. ایئر لفٹ نے کئی سارے ڈارک اسٹور کھولنا شروع کر دیے. میں خود لنکڈن پہ دیکھتا تھا کہ جی ان کے کوئی مینیجر کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے ہم نے 22 ڈارک اسٹور خالی ڈسٹرکٹ سینٹر کراچی کے اندر, یا 23 ڈارک اسٹور کراچی کے ایک اس میں بنا دیے. آپ ڈیلیور کر رہے ہیں گروسریز, آپ کو یہ نہیں چیک بیلنس ہے کہ وہ گروسریز خریدنے والا دکاندار ہے جو لیس کے اسپیشل طرح کے فلیور آپ سے منگوا کے چپ چاپ رکھ لیتا ہے اپنے پاس اور پھر ان کو اپنے پیسوں پہ بیچتا ہے. تو وہ جو وہی والی بات ہے جو میں نے سول میں شیئر کی آپ سے, کہ اگر ایک گروسری کے پیکٹ کو ڈیلیور کرنے کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ اس کو کلائنٹ نہیں دے پا رہا, کلائنٹ سے آپ کم پیسے چارج کر رہے ہیں اور اس کو آپ صرف گروتھ سے کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کو آؤٹ وے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو خالی گروتھ کے ذریعے سے, تو دس از ناٹ گونا ورک ان ویری لانگ رن. پاکستان کی اکنامی میں یہ چیز بہت لانگ رن میں ورک نہیں کرتی ہے. 1 آدھ 2 سکسیزفل 3 سکسیزفل کیسز آپ کو ملیں گے. تو میڈز اینڈ مور بھی سم ہاؤ اسی طریقے سے بند ہوا. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ جو میڈیکل سپلائز کے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ان کے دکانداروں سے کس طرح کے لنک اور مراسم ہوتے ہیں, وہ اگر ٹاپ مینجمنٹ کو نہیں چینلائز ہیں صحیح طریقے سے, ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا صحیح علم نہیں ہے, تو شاید ان کو نہیں پتا کہ انہی دکانداروں سے آئی ہوئی دوائیاں ان کو واپس بل ہو جاتی ہیں. تو دیز آر دا تھنگس جو بعد میں ریویل ہوتی ہیں, کسی کا نام لیے بغیر یہ بات کی جا سکتی ہے. تو دس از سم تھنگ کہ ہم اپنی بات کریں تو ہم نے ٹیسلا لیپ ٹاپس میں ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں لی ہے. تو حالانکہ ہمارا کیش کا فلائی ویل بڑا ہو گیا, کریڈیبلٹی بڑی ہو گئی ہے, لیکن وی نیور ٹوک این انویسٹمنٹ. تو آگے مون ہے ٹرائی کرنے کا راؤنڈ؟ ابھی تک نہیں, اللہ کا شکر ہے, وی آر گوئنگ گڈ. انویسٹر سے پیسے لینے کے بعد آپ نہ صرف اپنے سسٹم کو بڑا کرتے ہیں بلکہ آپ بہت سارے ان کے رولز کے باؤنڈ بھی ہو جاتے ہیں.
تو ونس اگین جب آپ نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے اور پھر آپ کے پرانی باٹم لائن یہ ہے کہ یوزر کو جس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے اس کو فوراً چینج کرنا ہے, تو انویسٹر کا پیسہ لینے کے بعد اس میں ایک اسٹیپ انویسٹر کا بھی انوالو ہو جائے گا کہ اس سے بھی ڈیسیجن میکنگ کرانی ہے, بورڈ سے سگنیچرز دینے, بورڈ سے ساری چیزیں سامنے رکھنی ہے. تو آئی تھنک بزنس کھل کے کرنے میں تو فی الحال یہ چیز ابھی ہمیں ہاتھ پاؤں روکے گی. ہو سکتا ہے ان لانگ رن شاید ہم اس کا سوچ لیں. تو اگلے 5 سال میں ٹیسلا کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی لیپ ٹاپ اگر آبسلیٹ ہو گئے, جو کہ ہو جائیں گے شاید, مے بی, آئی ڈونٹ نو, تو واٹ یو گونا سیل؟ اگلے 5 سال میں لیپ ٹاپس آبسلیٹ تو نہیں ہوتے, یہ تو کنفرم ہے. لیپ ٹاپس آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ان فیکٹ کمپنیز جو ہیں وہ اس کو یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب تو پروڈکشن کمپنیز جو ہیں وہ بڑھانے کی بات کر رہی ہیں سم ہاؤ کہ یار ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس ڈیمانڈ کو اتنے آرام سے فلفل نہیں کر پا رہے. اچھا. تو اس وقت جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, افریقن کنٹریز کے اندر زیادہ گورنمنٹل اور ٹینڈر لیول پی او ریز ہوتے ہیں بنسبت جتنا ڈیل سے یا ایچ پی سے اسٹاک یا لینوو سے اسٹاک ان کو موو ہوتا ہے. جنرلی یہ دیکھا گیا ہے. اور اسی وجہ سے کہ لیپ ٹاپس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, یو ایس اے کے اندر پرائسز آہستہ آہستہ انکریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو باوجود یہ کہ امپورٹ کا ایک بین ہے اور ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, پاکستان میں آہستہ آہستہ امپورٹ پہ بین لفٹ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حالات بہتر بھی ہو جائیں. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا انالیسس بتاتا ہوں جس کے بعد شاید آپ اس سوال کا بہتر جواب لے لیں. پاکستان کی میڈین ایج 23 ایئرس بتائی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, 23 ایئرس کی میڈین ایج کے ساتھ 22 کروڑ عوام کو آپ 23 کروڑ کر لیں, ہر سال آبادی بڑھی رہی ہوتی ہے. 22-23 کروڑ عوام جس کی میڈین ایج 23. کچھ لوگ اسکول سے کالج میں اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, کچھ لوگ یونیورسٹی سے اس ایج کے اندر, اور کچھ لوگ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے اس ایج سے اپنے کاروبار یا اپنی نوکریوں کی طرف جا رہے ہیں. تو جو چیز آبسولیٹ ہونے جا رہی ہے مستقبل میں وہ کمپیوٹرز ہیں. ڈیسک ٹاپ اور ایل سی ڈی کا پورا سیٹ اپ ہے جو لوگوں کو لگتا تھا کہ یار ایک جگہ اسٹیشن کرنے کے لیے بندے کو ضروری ہے. کووڈ کے بعد سے لوگوں کا مزاج چینج ہو گیا. انہوں نے بولا کہ یار ہمیں پروڈکٹیوٹی چاہیے, اگر اس پوری کمپیوٹر کو فلیپ بند کر کے اس کو اپنے گھر لے جانا ہے بیگ میں ڈال کے تو بھلے سے لے جائے. صحیح. ہم اس پہ اپنی سیکیورٹیز اور اپنی ساری چیزیں چلا لیں گے جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیک دا ڈیٹا اور وٹ ایور اٹ از. ہم ان سے NDA سائن کرا لیں گے. لیکن پاکستان کی ایک بڑی پاپولیشن ایسی ہے جو ابھی کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ پہ شفٹ ہو رہی ہے. صحیح. تو اگلے 5 سالوں تک اس نے اسی کے فردر اچھے لیپ ٹاپس دیکھنے ہیں. اس میں کمپنی میں کہاں دیکھتا ہوں, ہم آج سے 2 سال پہلے شاید 500,000 کے مہینے کے ٹرن اوور پہ کام کرتے تھے جب ہم نے شروع کیا تھا. ابھی ہم 2 سال میں اس کو 10 ٹائم سے اوپر لے گئے الحمدللہ. تو ہم اگلے 5 سالوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ہاریزونٹل انٹیگریشن اس ملک کے اندر کم سے کم 1 سے 2 جگہ ہماری پرماننٹ پلیسز ہوں, اسٹورز ہوں, کیونکہ اب کنٹری کے اندر ہماری ڈسٹریبیوشن ابھی کم ہے. اسلام آباد میں ہمارے آرڈرز کم جاتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں اوپر KPK اور یہ کشمیر والا جو سائڈ ہے, اس سائڈ پہ بھی اب پاپولیشن کی فری لانسنگ کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے لیپ ٹاپس کی اوور آل ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اور اسلام آباد ایک ایسا ہب ہے جہاں سے آپ نیچے پنجاب میں بھی ڈسٹریبیوشن اچھی کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو اسلام آباد میں ایکسپینڈ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اور ہم اپنا ایک آفس دبئی میں کھولنے کا ایکسپینڈ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں ورٹیکلی بھی ایکسپینڈ ہونا ہے نا. جب ہمارے پاس ہاریزونٹلی ایکسپینجن کے اندر ابھی ہم فار ایگزامپل مہینے کے اگر 80-100 لیپ ٹاپس پہ ہم سیل پہ کام کرتے ہیں, تو جب یہ چیز مہینے کے 500 اور مہینے کے 1000 لیپ ٹاپس پہ چلی جائے گی تو ہمیں ڈسٹریبیوشن بھی اپنی ہی چاہیے. ہمیں وہاں ایک دبئی میں سینٹر چاہیے جس سینٹر سے ہم بہت اچھے A+ گریڈڈ مشینیں اپنے پاس لے کے آ سکتے ہوں. کیونکہ آپ کے پاس جو USA سے اسٹاک آ رہا ہوتا ہے, بنیادی طور پہ اسٹاک سارا اچھا وہ ہے جو USA اور UK سے اچھی یعنی کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے ریفرب ہو کے ان کے آئی ٹیڈ کمپنیز سے آ رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ دبئی میں ایک ایسی ڈسٹریبیوشن بنائیں کہ وہ آسانی سے کراچی کو بھی کچھ اسٹاک دے دے, اسلام آباد کو بھی اسٹاک دے دے, اگر کوئی اور برانچ بھی بیچ میں لاہور میں کھل جاتی ہے تو اس کو بھی اسٹاک دے دے, اور ساتھ میں اگر دبئی سے کچھ ایکسپورٹ کا سلسلہ بنتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, لائک افریقن کنٹریز ہے, تو وہاں پہ بھی اپنی ڈسٹریبیوشن بنا لے. تو دس از سم تھنگ کہ میں 5 سال میں یہ سب ہوتا ہوا دیکھتا ہوں. آئی بلیو وی کین ڈو آل دس انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے تابر بھائی کہ میں کافی بزنس اونرز سے ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو پروڈکٹ بنایا ہے, جو MVP آپ بات کر رہے ہیں, یہ ہمارا جو بزنس ہے وہ جو ہے کاپی ایزی ٹو کاپی ہے. آپ جائیں کل آپ کو کھولنا ہے, ہمارا بزنس کاپی کر کے کھول لیں. تو اچھا مارکیٹ میں جب میں دوسری سائڈ پہ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ بزنس ایزی ٹو کاپی ہے, جاؤ کاپی کر لو, تو کہتے ہیں یار ایسا نہیں ہوتا, لوگ بیوقوف بناتے ہیں, اپنی روٹی جو کما رہا ہے وہ دوسرے کو تھوڑی بتاتے کھلاتا ہے. تو کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹیسلا لیپ ٹاپس کا اتنا آسان ماڈل ہے کہ میں آپ کو ایک A4 پیج کے اوپر لکھ کے دے دوں اور آپ کل سے کام کرنا شروع کر دیں.
تو آپ 6 مہینے میں بہت اچھی کمپنی چلا لیں گے, مجھ سے بہتر کمپنی چلا لیں گے, کیونکہ آپ کے پاس وہ زیادہ ریسورسز اور ایجوکیشن ہوگی جو شاید میرے پاس نہیں ہے. وی آر ویری ایزی ٹو کاپی ماڈل. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ پرابلم بتا رہے ہیں اس پرابلم کے پیچھے جنرلی ہوتا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی آسان فارمولہ دے بھی دوں تو کیا آپ اس پہ روز 8 گھنٹے لگا کے کام کرنے کے لیے راضی ہیں؟ دس از دا پرابلم. میں ٹیسلا لیپ ٹاپس پہ پچھلے 2 سال سے روز 8 سے 10 گھنٹے اپنے لگاتا ہوں زندگی کے. میں اس کے لیے کام کرتا ہوں, اس کے لیے فکر کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرا بیبی ہے نا, تو میں نے اپنے بزنس کو اپنے حساب سے کوشش کرنی ہے کہ یار اس کو نرچر کروں اور اس کی ایکسپینجن کی فکر کروں. تو اگلا بندہ جس دن اس فارمولے کے اوپر پین بھی اسی طرح کا لینا شروع کر دے اور ٹائم بھی اسی طرح کا دینا شروع کر دے تو سکسیس اس کو نہ ملے یہ سوچنا بہت مشکل ہے. تو فارمولہ ہے, تو مطلب یہ تو ایسا ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس اٹھا لیں, اس کا فارمولہ اٹھا لیں اور اس پہ روز کام کرنا شروع کر دیں, اور آپ کے پاس ایک سرٹن لیول آف ایجوکیشن ہو, ایک سرٹن لیول آف ایکسپیرینس ہو, ایک سرٹن لیول آف پرسنل ریلیشنز ہو جس کو PR کہتے ہیں, اور پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے, تو چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں. مطلب بظاہر کہیں غلطی نظر نہیں آتی. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مستقل مزاجی اگر ہے, کوئی بھی آپ بزنس اٹھا لیں اس کو ایزی ٹو ایکسل کر سکتے ہیں. جی, مستقل مزاجی اس میں اتنی بیسک چیز ہے, یہ صرف بزنس میں نہیں ہے, یہ ہر چیز میں ہے. کسی بھی کام کو آپ مستقل مزاجی سے کرنا شروع کر دیں تو اس کام میں آپ کو سکسیس ملتی ہے, کبھی بھی اس میں فیلئر نہیں ہوتا. ہمارے دین نے مستقل مزاجی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سکھایا. ہم ہفتے میں 7 دن 5 نمازیں پڑھنے کے لیے پابند ہیں, کوئی چھٹی نہیں ہے ہماری. اگر ہوتی تو پھر بولا جاتا جی سنڈے کو چھوڑ دو یا فرائیڈے کو چھوڑ دو. فرائیڈے کو تو بلکہ بولا جاتا جی اور اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز آپ نے صحیح سے پڑھنی ہے اور سنتیں بھی زیادہ ہیں اور اس سے پہلے سورہ کہف بھی پڑھنی ہے اور سب چیزیں. وائی؟ کیونکہ آپ کو ایک مستقل مزاجی کی عادت ڈالی جا رہی ہے, روٹین کی عادت ڈالی جا رہی ہے. اب آپ جنرلی دیکھ لیں کہ جو لوگ اس روٹین کے پابند ہوتے ہیں کہ جی نماز کا ٹائم آیا مسجد چلے گئے, فوراً سارے کام چھوڑ کے وہ اپنی باقی دنیا کے کاموں میں بھی کافی زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں, ان کو چیزوں کو روٹین میں بنانا آتا ہے. تو اب جب آپ کسی بھی جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جی میں روز 7-8 گھنٹے یہاں بیٹھوں گا, اور آپ ایک سرٹن اپنی انٹیلیجنس استعمال کرتے ہیں, سرٹن ایک ایجوکیشن کا لیول اس کی گروتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں, سرٹن ایک ایکسپیرینس جو آپ پیچھے سے لے کے آئے بیک گراؤنڈ وہ استعمال کرتے ہیں, آپ سکسیزفل نہ ہو یہ پاسبل نہیں ہے. صحیح, یہ ایک اچھا سیکریٹ انگریڈینٹ ہے, یعنی کہ مستقل مزاجی مسنگ ہے. مستقل مزاجی تو کسی بھی کام کے لیے بہت بیسک ہے. صحیح. اچھا, آپ کیا بلیو کرتے ہیں کہ یعنی ود ان اے ٹائم اسپین آف 5 years آئی اسٹارٹ 5 businesses اینڈ ٹرائی مائی لک آن دیٹ, یا ایک کام کو 5 سال کروں؟ میری رائے اس پہ آپ لے لیں, ہر بندہ مختلف ہوتا ہے. رائے یہ ہے کہ اگر تو آپ کسی ایک کام کے ساتھ پیشنیٹلی لگ سکتے ہیں تو اس ایک کام پہ 5 سال لگا دیں. 1 سال تو آپ کے اس ایک کام میں جو انٹینسٹی پیدا ہو جائے گی وہ انٹینسٹی آپ کو الگ کر دے گی باقی مارکیٹ میں ان کام کرنے والوں سے, اور آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جلدی ڈیولپ ہو جائے گا بنسبت آپ روز 2-2 گھنٹے 5 بزنسز پہ لگائیں جس میں آپ کے کبھی کسی ایک بزنس پہ فوکس کم ہو, کسی پہ زیادہ ہو. انسان کے ساتھ نا مختلف حالات کا اتار چڑھاؤ آتا ہے. 5 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے. 1 سال میں انسان کے اوپر 4 سیزن گزر جاتے ہیں, سردی گرمی اور خزاں بہار, آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو جتنے بھی مذہبی سال ہے, یہ اتنا ہمارا جو یہ والا ہجری کیلنڈر ہے, اس کو چاند کے ساتھ منسلک کرنے کی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص ساری زندگی ایک ہی جگہ پہ گزار دے تو بھی وہ 50-60 سال کی زندگی میں رمضان کو 4 سیزن میں کم سے کم 2 دفعہ دیکھ لے گا اپنی زندگی میں. 36 سال میں 1 دفعہ جو ہے سیزن گھوم کے واپس آ جاتا ہے. تو اس چیز کو اگر آپ اپلائی کریں اپنے بزنس کے اوپر, تو اگر آپ ایک بزنس میں اپنے پیشن کے ساتھ الائن ہو کے اس پہ اتار چڑھاؤ کے 5-6 سیزن گزار لیں گے, آپ کو وہاں جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا اور آپ کو جو کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ اس کے وہ ملنا شروع ہوں گے کہ پہلے سال میں کسی کلائنٹ نے آپ کے ساتھ کام کیا, اس کو کام اچھا لگا, 2-3 سال اس کے ساتھ مشکل حالات رہے, 4تھے سال میں وہ واپس آیا اور بڑا کام لے کے آیا, پتہ چلا اس وقت آپ نے کوئی اور کام شروع کر دیا. تو وہ کام کہاں جائے گا؟ وہ مارکیٹ پہ چلا جائے گا, ڈائلیوٹ ہو جائے گا. اس کی انٹینسٹی جو کمپاؤنڈ ہو کے آپ کے پاس آنی تھی وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی. تو ہم اگر بزنس میں آج کسی ایسے سافٹ ویئر ہاؤس کے ساتھ کام کرتے ہیں جس کے 2 یا 3 امپلائیز ہیں, ہم ان کو اچھے لیپ ٹاپس دیتے ہیں, ان کو سروسز اچھی دیتے ہیں, کل وہ سافٹ ویئر ہاؤس جب 40-50 امپلائیز کے اوپر جاتا ہے وہ مارکیٹ میں جا کے لیپ ٹاپس ڈھونڈنے کا رسک نہیں لیتا. اس کو پتہ ہے کہ ٹیسلا والے بیٹھے ہوئے اور اب ہمارے زیادہ اچھے سے نیڈس پوری کرنے کے لیے زیادہ اسٹاک لے کے بیٹھے ہوئے. ہم اگر دکان کا شٹر بند کر کے بولے جی کل سے تو ہم دھاگوں کا کام شروع کر رہے ہیں, ہمیں اس کام میں زیادہ مزہ آ رہا ہے, مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں, تو ٹھیک ہے دھاگوں کی مارکیٹ والے اچانک سے آ جائیں گے, جی یہ کوئی اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں,
لیکن وہ جو ہم نے ایک جنریٹ کری کلائنٹیل، وہ ساری کلائنٹیل کا جو کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہمیں مل سکتا تھا، ہم نے بنیادی طور پہ اس کی ناقدری کری. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں. صحیح. اچھا، آپ کا کتنا یقین ہے کہ پیسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کہیں سے؟ یعنی آپ اس کے لیے محنت کر سکتے ہیں خالی، یعنی آپ کو اعتقاد نہیں ہے کہ یہاں سے پیسے آئیں گے میرے اور کنفرم پیسے آئیں گے؟ میرا تو اس میں بڑا مختلف قسم کا یقین ہے، اور شاید وہ ہر بندے کا نہ بھی ہو. پیسوں کے معاملے میں 2-3 چیزیں جس پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی وفی السماء رزقکم وما توعدون، سورہ ذاریات میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا، کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ رزق ہے. اور اس کے آگے قسم بھی اٹھائی، فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، کہ آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم یہ بات ایسی ہی سچ ہے جیسے تم لوگ باتیں کرتے ہو. تو ہم جو سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بھی ویسے ہی سچ بول رہا ہوں کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، زمین پہ تمہارا رزق نہیں ہے، اوپر سے اترتا ہے یہ. تو اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے پیدا کیا ہے جتنے بھی جنات اور انس کی پوری نسل ہے اس کو کہ ہماری عبادت کریں. اور اس کے بعد والی آیت میں کیا فرمایا، بالکل متصل آیت میں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے کوئی رزق کما کے دے یا مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں. تو اب یہ کیا، اب یہ بھی دیکھیں ایک بڑی زبردست بات ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ جب فرمایا نا لوگوں سے، تو ایسے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ سورہ طٰہٰ میں آیت ہے کہ اپنے اہل و عیال کو آپ نماز کی کیا کہتے ہیں تاکید کیجئے اور اس کے اوپر پابند رہیے. آگے بالکل اس کے ساتھ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے. اب جب آپ تھوڑا سا قرآن پڑھیں، اپنے دین سے کنیکٹ ہو، اور آپ کو تھوڑی بہت میری علمی بیٹھک میں نے کہا نا درس نظامی کیا ہوا ہے، تو مدرسے کے اساتذہ کی تربیت کا کچھ تھوڑا بہت رنگ میں نے کوشش کی ہے، میرے اوپر چڑھے، زیادہ نہیں کر سکا، ابھی کوشش میں ہی لگا ہوں. تو اس کا میرے اوپر ایک یہ اثر آیا ہے کہ میری ذاتی تھنکنگ رزق کے متعلق یہ ہو گئی ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی جو کام کرتے ہیں وہ کریں اور اس کو محنت کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ کریں، تو جتنا رزق اس وقت میں آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہوگا وہ آپ کو اس کام کے ذریعے سے مل جائے گا. مے اٹ بی جاب، مے اٹ بی بزنس، مے اٹ بی اینی انویسٹمنٹ، مے اٹ بی اینی جو بھی آپ کے کوارٹرنٹس ہوتے ہیں، 4 سیلف امپلائڈ ہیں آپ، یا آپ بزنس اونر ہیں، یا آپ انویسٹر ہیں، یا آپ جاب کرتے ہیں. 4 کوارٹرنٹس ہیں نا ہمارے ارننگ کے. تو یہ بات عام طور پہ ان فائنینس کے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے جو خود پبلک اسپیکنگ پہ لوگوں کو جاب سے نکال کے بزنس کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل بات یہی ہے، آپ ایسے جاننے والے اٹھائیں اپنے جاننے والوں میں، سیمپل سائز دے رہا ہوں میں آپ کو، 50 جاننے والے اٹھائیں تو آپ نکال لیں گے جنہوں نے ایک ہی فیکٹری میں اپنی زندگی کے 40 سال لگائے، گھر بھی بنایا، بچوں کی شادیاں بھی کریں، پلاٹ بھی خریدا، اور بچے سارے اسٹیبل بھی ہیں جی، بچوں کو پڑھا لکھا بھی لیا، کیونکہ انہوں نے ایکسپیکٹیشنز کم لگائیں اور ان ایکسپیکٹیشنز کو اپنی جاب سے پورا کر لیا. بزنس مین انٹرپرینور ایکسپیکٹیشنز زیادہ لگاتا ہے اللہ سے، تو آپ جب امید زیادہ لگاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو ریزلٹس بھی اچھے ملتے ہیں. انویسٹر اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن لگاتا ہے اللہ سے، وہ بولتا ہے میں کام بھی نہیں کروں گا، میں نے جو پیسے کما لیے بس یہ پیسے ہی ڈال رہا ہوں، پیسے ہی گھما کے مجھے کچھ پیسے واپس دے دیں. اور اس سے اوپر پھر ریحان بھائی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے وہ اس سے بھی اوپر لیول پہ ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور پیسے آئیں گے تو واقعی میں ان کو تو مل جائیں گے پیسے. لیکن بہرحال انسان کو اس سب چیزوں سے اور ان سب جتنی بھی میں نے آپ کو مذہبی اس میں ریفرنسز دیے ہیں اس سے یہ نہیں سمجھ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ میں گھر پہ بیٹھ جاؤں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے اور میں بولوں کہ میرے پیسے تو میرے پاس چل کے آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اسباب کے درجے میں جو محنت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لکھی ہے، جتنا آپ کو مکلف بنایا ہے، جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، ان صلاحیتوں سے آپ عوام الناس کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان ٹرمز آف سروسز، ان ٹرمز آف سیلنگ یور گڈس، وہ تو آپ کریں بالکل. اور اس کے بعد نتیجے اللہ پہ چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان نتائج سے دل برداشتہ ہوتے ہیں، یار نتیجہ وہ نہیں آ رہا جو میں چاہ رہا ہوں. نتیجے پہ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی وعدہ ہی نہیں کیا. اگر آپ 2-3 جگہ سے قرآن کی آیتیں اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ بھائی اگر آپ آخرت کا ارادہ کر لیں اور اس کے لیے وہ محنت اور کوشش کر لیں جو آخرت کے لیے چاہیے. سب کو پتہ ہے نا 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کا اگر آپ کے پاس موقع ہے تو آپ حج کریں، اور مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. دین کی تعلیم بیسک ہے اور بیسک سب کو پتہ ہوتی ہے. مسئلہ عمل کرنے کا مستقل مزاجی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو اس کے مطابق اجر دے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کان سعیہم مشکورا، ان کی جو محنت ہے اس کی قدردانی کر لی جائے گی.
تو اگر ہمارے اعمال پہ ہمیں جنت ملے تو نہیں ملے گی, کبھی بھی نہیں ملے گی. ہم تو کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا عمل کر کے لائیں, قدردانی کر لیجیے. تو قدردانی جب ہوگی ہماری تو آپ یہ سمجھیں کہ یہی قدردانی ہماری دنیاوی محنتوں کی ہوتی ہے. آج اگر شاہ رخ بھائی یہ کہیں کہ میں نے جتنی محنت کری ہے مجھے اس کا پھل مل رہا ہے, تابش بھائی یہ کہیں کہ جتنی محنت کری ہے اس کا پھل مل رہا ہے, تو بنیادی طور پہ ایسا نہیں ہے. محنتیں تو ہم نے کم کری ہیں, اللہ تعالیٰ قدردانی کر کے ہمیں رزق زیادہ دے رہا ہے. پھر رزق کے معاملے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے شاہ رخ بھائی کہ رزق کو لوگوں نے منحصر کر لیا ہے پیسوں میں, کہ اگر میں 1 لاکھ روپے کماتا ہوں تو یہ میرا رزق ہے, اگر میں 10,000 روپے کماتا ہوں تو میرا رزق کم ہے. تو ہو سکتا ہے زندگی کے کسی حصے میں آپ 10,000 روپے مہینہ کماتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے 10,000 روپے مہینے میں خرچے بھی پورے کرا رہا ہے, آپ پہ بیماریاں آفات بھی نہیں آ رہی, آپ کے بچے بھی سلامت ہیں, آپ کے اوپر کوئی تکلیفیں نہیں آ رہی, یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور یہ بھی رزق ہے. اور ہو سکتا ہے زندگی کسی حصے میں آپ 10 لاکھ کما رہے ہو, لیکن اس وقت آپ کے اوپر اس طرح کی پریشانیاں ہوں کہ کوئی بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, 5-5 لاکھ روپے مہینے کے اس کو جا رہے ہیں, اور کوئی بچہ بیمار ہے, اس کی طرف سے آپ ذہنی طور پہ ٹینشن میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ بھلے نمبر گیم میں تو اوپر ہیں, لیکن آپ رزق کی باقی ساری فیکٹرز کو نہیں پہچان رہے. تو رزق ایک بڑا کینوس ہے. جو آپ نے سوال پوچھا تو اس کا جواب یہ کہ رزق ایک بڑا کینوس ہے اور وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نصیب سے دیتا ہے. لیکن آپ کے اوپر واجب ہے کہ جس کام میں آپ اچھے سے محنت کر سکتے ہیں اس کو کریں, جو کام آپ کو آپ کے پیشن کے ساتھ زیادہ الائنڈ محسوس ہوتا ہو وہ کریں اور اس کو مستقل کریں. اچھا, اس بات کو میں لنک کروں گا, ہماری کل بھی بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی آپ کی بات کہ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ رزق بڑھتا رہے گا. جی 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 ایسا وہ آپ نے فنڈامنٹل مجھے 6 وہ بتائے تھے, وہ اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو ہماری وہ آڈینس فنڈامنٹل 6 ایسے ہیں کہ جی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی جو دنیاوی حیات ہے نا اس کے بارے میں ایک کوڈ لکھا ہوا ہے. وہ کوڈ بھی یہ ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد, کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بچہ لہو لعب سے شروع کرتا ہے. لہو اور لعب میں بھی فرق ہے نا, ایک وہ کھیل ہے کہ بچہ جو ہے وہ بلا وجہ کسی چیز کو ٹیپ 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 چمچے سے مار رہا ہے, وہ تو بالکل کوئی سینس نہیں بنتا نا, لیکن بچے کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, سائیکل چلاتا ہے, کوئی اور ہوتا ہے, تو اس میں اس کی مسکولر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نیورل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ لہو اور لعب کا بھی تھوڑا سا فرق ہے. اچھا, جب یہ اسٹیج نکل جاتی ہے بچے کی 12-13 سال میں ہو جاتا ہے, تو پھر وہ تھوڑا سا زینت کی طرف آتا ہے. 17-18 سال کی عمر میں اس کو دل چاہتا ہے میں اچھا دکھوں, اچھا پہنوں, اچھا کھاؤ پیوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہم نے عام طور پہ دیکھا ہی ہے. یہ وہ سوشل میڈیا کی اسٹیج ہوتی ہے جس اسٹیج پہ بچہ بولتا ہے کہ یار میری سیلفی زیادہ اچھی آنی چاہیے اور اس گاڑی کے برابر میری تصویر لے لو, بھلے میری ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ایک سلسلہ ہے نا. پھر اس کے بعد تفاخر آتا ہے. تفاخر بھی انسان کی ایک اسٹیج یہ ہے کہ انسان کو جب تھوڑا سا رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے, تو اس میں خود ایک فخر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. یار میں تو آپ سے زیادہ انکم والا ہوں, میرے پاس تو یہ گاڑی بڑی ہے, میرے پاس تو یہ گھر آپ سے بڑا ہے. یہ تفاخر ہے, اور یہ تقریباً کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہر بندے کے اندر آپ کو ڈھونڈنے سے فنڈامنٹلی ملے گا. میری بھی باتوں سے کہیں لگ رہا ہوگا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو, جتنا بھی, حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے لیکن جتنا بھی بچنا چاہیں فنڈامنٹلی ہم سب میں رکھا گیا ہے. لیکن تفاخر کی اسٹیج, جب اسٹیٹس کو کی اسٹیج سے انسان نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تکاثر فی الاموال والاولاد, کہ مال اور اولاد میں پھر کثرت کی اسٹیج ہے, سب کے لیے ہے, صرف آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے. صحیح. آپ اگر مثال کے طور پہ 100 لوگوں کا سیمپل سائز اٹھائیں, ان سے پوچھیں کہ تمہاری جب پیدائش کے وقت تم جس گھر میں رہتے تھے, جو مالی حالات تھے, آج تم 50 سال کے ہونے کو آ رہے ہو, 45 سال کے ہونے کو آ رہے ہو, کیا اس سے بہتر مالی حالات میں, اس سے بہتر گھر میں رہتے ہو؟ تو 99% 98% لوگ بولیں گے ہاں ہم بہتر مالی حالات میں ہیں, بہتر آسائشیں ہیں, گاڑی ہے ہمارے پاس, اچھے گھر میں رہتے ہیں. بچپن میں نہیں تھا. اور یہ سب کے لیے وعدہ ہے. تو ہمارے یہاں اکنامی کا کانسیپٹ مذہب میں وہ نہیں ہے جو اکنامی کا کانسیپٹ دکھایا جاتا ہے کہ ریسورسز لمیٹڈ ہیں, اس کے اندر کام کرنا ہے. ہم تو ابنڈنس کے لوگ ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ یونیورس ہمارے لیے بنائی گئی ہے. جب یونیورس ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ایک پرندے کو بھی اور ایک چوٹی کو بھی رزق مل رہا ہے, تو ہمیں کیسے نہیں ملے گا؟ اب جب یہ توکل پیدا ہو جاتا ہے, اس توکل کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے بھی ذہن میں رہتے ہیں کہ میں جیسے جیسے بڑھتا جاؤں گا, میری جب ضروریات بڑھیں گی تو تکاثر فی الاموال اور اولاد والی اللہ تعالیٰ کی اسٹیج میرے لیے بھی ہے. کافروں کے لیے تو مسلمانوں کے لیے تو زیادہ ہوگی. تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ جی میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, اتنے پیسوں میں میرا آگے جا کے گزارا کیسے ہوگا؟ بھائی ابھی جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں اس میں آپ اپنی ضروریات کو لمٹ کریں, کوشش کریں اس میں سے کچھ بچائیں, کچھ انویسٹمنٹ کریں, کچھ بزنس کے اندر لگائیں. جو آپ کو تدبیری طور پر چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں مستقل مزاجی سے لگے رہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بڑے ہوں اور آپ کو پھر اللہ تعالیٰ رزق نہ دے, ایسا ہو نہیں سکتا. صحیح. نہیں, بہت اچھا لگا. آخر میں اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے وہ جو آڈینس جو دیکھ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی جاب چھوڑیں, کوئی بزنس سٹارٹ کریں, کچھ کریں, تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
دیکھیں جی جو اس وقت جہاں پر ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو فارورڈ اور بیکورڈ موازنہ کرنے کی کوشش کرے. یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو آپ کو ڈیسیشن میکنگ میں ہیلپ کرتی ہے. مثال کے طور پہ جاب پہ ایک بندہ ہے, جاب کے چوتھے سال میں اور دوسرے امپلائی کے پاس ہے, پہلے امپلائی کو چھوڑ چکا ہے, دوسرے امپلائی کے بعد ہے جاب کے چوتھے سال میں. تو وہ دیکھ لے کہ جب میں نے یہ شروع کیا تھا سارا کام کرنا, جب میں نے پہلی دفعہ پیسے کمائے تھے, پہلی دفعہ کوئی کام کیا تھا, تو اس وقت میرے پاس کیا اسکل سیٹ تھا اور کیا پیسے تھے. آج میرے پاس کیا اسکل سیٹ ہے اور کیا پیسے ہیں, اور جب میں آگے لوکنگ فارورڈ ان فیوچر فار 2 years 3 years دیکھ رہا ہوں تو میرے پاس کیا اسکل سیٹ ہے اور کیا پیسے ہیں. تو اگر وہ یہ سب دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو اس گراف کے اوپر اپنی پوزیشن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا میں گروتھ کی اس لائن کے اوپر بیٹھا ہوں, صحیح. اور پھر وہ اپنے آپ کو اس گراف سے ہٹاتا ہے اور دوسرے مختلف گراف دیکھنا شروع کرتا ہے کہ اس کے بجائے اگر میں یہ ایکسپرٹیز اٹھا کے US میں سیل کرنا شروع کر دوں, USD میں سیل کرنا شروع کر دوں, تو کیا میری گروتھ کا ریٹ بڑھ جائے گا, کیا میرے کلائنٹس اچھے ہو جائیں گے, کیا ایسا موقع ملے گا کہ میرے پاس کام زیادہ ہو, مجھے ٹیم میں لوگ ہائر کرنے پڑ جائیں. ایسے بزنس کریٹ ہوتا ہے. تو یہ جو گرے لائن ہوتی ہے بٹوین جاب اینڈ بزنس, یہ گرے لائن آہستہ آہستہ اتنی تھن ہو جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ لائن باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے میں ٹرانزیشن کر گیا ہوں, میں تو آلریڈی بزنس اونر بن گیا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں تھا بس. اور وہ جو بزنس اونر والی اسٹیج ہوتی ہے نا, وہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے جب آپ نے پوچھا تھا کہ انسان کو کب جاب سے بزنس کی طرف جانا چاہیے, کب اس کو جمپ لگانی چاہیے. جواب یہ ہے کہ اس کو خود پتہ چل جائے گا. اگر وہ اتنی گرائنڈ کر رہا ہوگا اور وہ سکسیزفلی ایک کشتی سے دوسری کشتی میں ٹرانزیشن کر رہا ہوگا, تو اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے اس وقت صحیح ڈیسیشن لے لینا چاہیے, مجھے اپنا سارا فوکس اب اپنے کاروبار کو کر دینا چاہیے. آئی شوڈ لیو مائی جاب ناؤ. صحیح, یہ ساری بات ہے. اچھا تابر بھائی, اگر آپ سے ہماری آڈینس یا کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ کو کہاں ڈھونڈے, کیسے ملیں گے آپ؟ میں گلشن اقبال میں آفس ہے ہمارا, ٹیسلا لیپ ٹاپس کے نام سے, زیادہ تر وہیں ہوتا ہوں. نہیں تو ای میل ایڈریس ہے, فون نمبرز ہیں, سب چیزیں اویلیبل ہیں. لنکڈن پہ آپ تابش انیس لکھ کے تو میں ہی پہلا بندہ ملوں گا آپ کو. اسی طریقے سے فیس بک پہ بھی ریحان بھائی کے ساتھ ایک تصویر میں نے اس لیے لگائی ہوئی کہ سب کو پتہ ہو کہ ہاں یہ وہی تابش بھائی ہیں لیپ ٹاپس والے. تو یہ سلسلہ ہے. صحیح. تو تھینک یو تابش بھائی اپنا ٹائم دینے کے لیے اور بڑی اچھی معلومات بتانے کے لیے. تو یہ تھے تابش انیس بھائی جو کہ ٹیسلا لیپ ٹاپس کے کو فاؤنڈر ہیں, اور ان کا آفس گلشن اقبال میں واقع ہے. اگر آپ کو کوئی لیپ ٹاپ کے حوالے سے معلومات چاہیے, کوئی کاروبار کے حوالے سے معلومات چاہیے, یا کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ڈسکرپشن میں ان کا نام, نمبر, لنکس شیئر کر دیں گے. ان سے کنیکٹ ہوں, ان سے فیضیاب ہوں, سیکھیں. اور اگین جہاں آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ جاب چھوڑنی چاہیے, کاروبار کرنا چاہیے, جاب میرے لیے اچھی ہے, کاروبار اچھا ہے, تو ڈیسیجن تابش بھائی نے بہت کلیئر بتا دیا کہ آپ کو کہاں سوچنا ہے, کس طرح سوچنا ہے, آپ اس وقت کہاں کس اسٹیج پہ, کس گراف پہ کھڑے ہوئے. یو نیڈ ٹو تھنک آف اٹ. اور اس سمے جو آخری چیز جو سب سے اچھی مجھے اس وقت لگی پوڈ کاسٹ میں, جو یعنی مورل آف دا اسٹوری از مستقل مزاجی. آپ کوئی بھی کام مستقل مزاجی سے 8 گھنٹے لگانا شروع کر دیں اس پہ, کامیابی اللہ خود آپ کو دے دے گا. تو اسی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے, کوئی ایک ایسا کاروباری جو آپ کو دنیا کے بارے میں بتائے گا, کاروبار کے بارے میں بتائے گا. ہمیں اگر پوڈ کاسٹ آپ اچھا لگا ہو تو پلیز ہمیں لائک, شیئر, اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو پلیز کامنٹ کیجیے, ہم آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ.